وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بچوں، آج ہم نے دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنی ماما سے کچھ مانگتے ہیں تو ماما آپ کو دے دیتی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، کیونکہ سب چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہمارا رب بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، اور وہی رازق ہے۔ تو بچوں، رازق کون ہوتا ہے؟ رازق وہ ہوتا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، ہر چیز جو بھی ہمیں مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ رازق۔ اور رازق کون ہوتا ہے؟ جو رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا آنا چاہیے، ہے نا بچوں؟ دعا مانگنا میرا بہت فیوریٹ کام ہے، بچپن سے۔ جب میں آپ کے جتنی تھی تو میں تب بھی دعا مانگا کرتی تھی، پھر مجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا، میں سیدھا اللہ کے آگے جا کے اللہ سے دعا مانگتی تھی۔ اب اللہ سے کیسے دعا مانگنی ہے وہ آپ کو طریقہ سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ سمجھے، آپ میں سے ایک پیارے سے بچے کو، پیاری سی بچی کو کوئی چیز چاہیے اللہ سے، نئے شوز، اوکے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دونوں اٹھانے ہیں، جیسے ہم ہاتھ بند کرتے ہیں نا، دونوں ہاتھ منہ کی طرف، اوپر کی طرف اٹھانے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کے۔ جیسے ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، جیسے کوئی بھیک مانگنے والا آتا ہے تو وہ ایک ہاتھ سے آپ کے آگے ہاتھ کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو ہم نے دونوں ہاتھ جوڑ کے اوپر اٹھا کے اللہ سے مانگنا۔ اور مانگنا ایسے نہیں اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اللہ تعالیٰ یہ دے دے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی، بس فٹافٹ دعا مانگی اور بس بات ختم۔ نہیں، اللہ سے جب دعا مانگنی ہے تو بہت دھیان سے دعا مانگنی ہے، پورے دھیان سے کہ ہم کیا مانگنے لگے ہیں، کیونکہ جو بچے دھیان سے دعا مانگتے ہیں ان کو وہ فوراً وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو دعا کیسے مانگنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ اب آپ تعریف میں کیا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ جن بچوں کو سورہ فاتحہ آتی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری جس کو آتی ہے وہ پڑھ لے۔ جس کو آتی ہے قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ صمد، تو یہ بھی پڑھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھنا، ٹھیک ہے بچوں؟ جب بھی قرآن کی ہم کوئی بھی سورت پڑھیں گے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے اللہ کی تعریف بیان کر دی، یعنی آپ نے اللہ کی تعریف کر دی۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ کی تعریف ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ کیسے؟ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بچوں کو یہ درود آتا ہے نا، اور جن بچوں کو یہ درود شریف بھی نہیں آتا تو وہ چھوٹا سا درود پڑھ لیں، وہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے بچوں؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اگر کسی بچے کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، تو وہ اللہ کی تعریف کیسے کہ وہ یہ کہہ دے سبحان اللہ، یا پڑھ دے الحمدللہ، یا پڑھ دے اللہ اکبر، تو یہ اللہ کی تعریف ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود بھیجنا ہے، جن بچوں کو درود نہیں پڑھنی آتی وہ بس اتنا پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد اپنے دعا مانگ لینی ہے، جو بھی دعا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جو بھی چیز چاہیے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ کون سی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ وہ دعا جس میں ہمیں رونا آتا ہے۔ جی، جب ہم روتے ہیں تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اب سوچیں، جب آپ نے اپنی ماما سے کچھ مانگنا ہوتا تو آپ ماما کے سامنے جھوٹ موٹ کا روتے ہیں نا، تو ماما آپ کو دے دیتی ہیں چیز، تو اللہ کے سامنے بھی رونا ہے۔ اگر سچی میں رونا نہیں آ رہا آپ کو تو کوئی بات نہیں، آپ نے صرف رونے والی شکل بنا لینی ہے۔
اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بہت پسند آئے گا۔ دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنی ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دونوں ہاتھ پھر اپنے منہ پہ پھیر لیں گے۔ یہ ہوگی آپ کی دعا اور یہ فوراً سے قبول ہو جائے گی۔ بچوں سمجھ آ گیا؟ میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں آپ کو کیسے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، پھر آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے اور اینڈ پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اور بچوں ہاں، ایک امپورٹنٹ بات، اینڈ پہ آپ نے بولنا ہے آمین، آمین ضرور کہنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے ضرور اب ایسے ہی دعا مانگنی کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے یعنی اپنی امی ابو کے لیے دعا ضرور مانگنی ہے، اور اپنی پیاری منیبہ باجی کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بچوں، نیکسٹ ویک ملتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔